اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم پھر ایک دینی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چونکہ عید الفطر بالکل قریب چند دن باقی رہ گئے ہیں، تو فطرانے کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو بعض مسائل کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ عید الفطر کے حوالے سے بعض لوگوں کو ایسے مسائل ہیں جو ان کو پتہ نہیں ہوتے ہیں اور وہ کسی سے پوچھنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ تو آج اسی والے سے ہم نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے جس میں ہمارے نہایت ہی محترم بھائی حافظ ظفر رشید صاحب آپ کو اور ہمیں فطرانے کے حوالے سے درپیش مسائل، عید الفطر کے حوالے سے پیش مسائل سے ہمیں آگاہ کریں گے، اور جو ہمارے سوالات ہوں گے یہ بہترین طریقے سے ان کے جوابات دیں گے۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں حافظ و نعت خوان ربیع الحسن صاحب، یہ جو خالصہ کے رافی ہیں، رہشی ہیں، اور پہلے بھی ہم ان کے ساتھ ایک پروگرام کر چکے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آواز میں یہ نعت سناتے ہیں اور بڑا خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے جناب محترم حافظ ظفر رشید صاحب سے۔ حافظ ظفر رشید صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام پنڈی پوسٹ لائیو فورم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ زندگی کے دن کیسے گزرے ہیں، زندگی کے حالات کیسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب اس طرح کے محترم چودھری اشفاق صاحب ہمارے نہایت ہی قریبی ہیں، بہت ہی ہمارا جو ہے کافی عرصے سے ایک دوسرے سے تعلق ہے، جب ان کو اس طرح دینی پروگرام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایک دلی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت دے، توفیق دے، اسی طرح یہ دینی محافل کا اہتمام کریں اور لوگوں کو اس سے استفادہ بہت زیادہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو جہاں تک میرے زندگی کا دن گزرنے کی بات ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس خالق کائنات، مالک دو جہاں نے ہمیں پیدا کیا، بحیثیت مسلمان ہونے کے بعد اپنی پیاری لاریب کتاب ہمارے سینے میں محفوظ کی، اس نے ہمیں اپنے زیر سایہ رحمت کے نیچے بہت اچھے دن گزارنے کا موقع دیا، اور ہم اس قابل نہیں ہیں جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نواز رہا۔ ماشاءاللہ۔ محترم حافظ صاحب، آپ کو دین کی طرف راغب کرنے میں کس کا کردار ہے؟ جی، میرے دین کی طرف راغب کرنے میں میرے سسر جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ ایک عالم دین تھے اور نہایت ہی سنجیدہ اور پرخلوص، بہت ہی چھوٹے بچوں سے بھی شفقت والا معاملہ کرنے والے ایک نیک ہمدرد انسان تھے۔ ان کا نام تھا مولانا محمد حنیف صاحب جی۔ تو یہ آزاد کشمیر سے ہجرت کر کے یہاں غزنہ آباد تحصیل کلر سیدہ میں رہائش پذیر تھے۔ تو انہوں نے جو ہے ان کا بھی سلسلہ دینی ایک گھرانہ تھا۔ انہوں نے جو شادی کی تھی وہ دارالعلوم قلندری کے شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف خان صاحب نور اللہ مرکزہ کی صاحبزادی سے کی تھی۔ اس دینی گھرانے کی نسبت سے ان کے اندر دین کا رجحان بہت زیادہ تھا۔ وہ مجھے بچپن سے ہی، انہوں نے اس وقت ہمارا تعلق واسطہ بھی نہیں تھا، رشتہ داری بھی نہیں تھی، انہوں نے ہمیں بچپن سے ہی میری انگلی پکڑ کے مجھے اس راستے پر چلایا۔ الحمدللہ ابھی تک میں اسی راستے پر قائم ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ حافظ صاحب، آپ نے قرآن پاک حفظ کس ادارے سے کیا ہے؟ جی، میں نے قرآن پاک جو ہے وہ جیلم کے اندر ایک بہت ہی بڑا مدرسہ ہے، مشہور و معروف دینی درسگاہ ہے، جامعہ حنفیہ تعلیم القرآن، مدنی محلہ جیلم کے اندر ہے۔ اس کی نسبت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف تھی۔ تو وہاں مولانا عبداللطیف صاحب جیلمی، وہ بہت ہی مشہور اپنے وقت کے بلند پایا عالم دین خطیب تصور کیے جاتے ہیں، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، پاکستان بننے سے پہلے کی۔ ابھی ان کے جو ہے وہ پوتے جو ہیں وہ بھی اسی درسگاہ کو چلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں نے وہاں سے دینی تعلیم کی ابتدا کی تھی۔ حافظ صاحب، آپ نے کتنے عرصے میں قرآن پاک حفظ مکمل کیا؟ جی، میں نے تقریباً 1.5 سال کے اندر حفظ کیا۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ نے باقاعدہ طور پر دینی خدمات کا آغاز کب سے کیا اور کہاں سے کیا؟
اس کے بعد مجھے جو ہے نا میرے جو استاد تھے وہ بعد میں میرے جو ہے نا وہ ہمزلف بھی بنے. جی تو ان کے پاس میں نے حفظ کیا. حفظ کرنے کے بعد انہوں نے مجھے فیصل آباد کی مشہور و معروف دینی درسگاہ جامعہ دارالقرآن مسلم ٹاؤن فیصل آباد کے اندر بھیجا. جی وفد کی صورت میں ہم گئے تھے تو وہاں پڑھنا شروع کیا. پھر انہوں نے مجھے وہاں سے لاہور کے اندر تحریک ختم نبوت کے امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر ولی کامل یادگار اسلام حضرت مولانا مفتی حسن صاحب کے پاس بھیجا. الحمدللہ میں نے وہاں سے دورہ حدیث شریف کیا. 2011 میں میری فراغت ہے. اس کے بعد وہاں سے جب پاکستان وہاں سے جب اپنے علاقے میں زنی ضلع راولپنڈی میں واپس آیا جی تو پھر میرے سسر نے مجھے اپنے علاقے اپنے آبائی علاقے منگ آزاد کشمیر کے اندر ایک مسجد ہے جامعہ مسجد افسر مارکیٹ کے نام سے جی وہاں سے ابتدا کی خطابت اور درس قرآن. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ صاحب آپ سے ساتھ ساتھ باتیں بھی چلتی رہیں گی. ربیع الحسن صاحب پروگرام کو مزیدار بنانے کے لیے کوئی عمدہ کلام سنائیں. بسم اللہ. جو صاحب سب سے پہلے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلی بار بھی میں آ چکا ہوں لائیو آپ کے ساتھ اور الحمدللہ پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کا اور آپ کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک بار پھر آپ نے موقع دیا تو بسم اللہ میں آغاز کرتا ہوں حمدیہ کلام سے. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم. اور جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. محشر میں میرا رہ جائے بھرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ربیع الحسن صاحب ماشاء اللہ بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے کلام پاک میں سنایا. محترم حافظ صاحب اب آتے ہیں ہم اپنے اصلی مقصد کی طرف. عید الفطر بھی قریب ہے اور ہمارے بہت سارے سننے والے ایسے ہیں جن کو اس حوالے سے تمام باتوں سے آگاہی مکمل طور پر حاصل نہیں ہوتی ہے. تو ہمارے اور آپ کی باتوں سے شاید ان کو کوئی فائدہ حاصل ہو سکے. آپ صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ فطرانہ کی تعریف کی و اہمیت کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا پہلے کہ ہر بات کا اور دینی تعلیمات کے جتنے بھی حکم ہیں جی ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. مقصد جیسے مثال کے طور پہ ہم عام طور پر جو صدقہ دیتے ہیں جیسے کوئی مانگنے والے ہوتے ہیں خیرات ہم دیتے ہیں جتنے حسب توفیق دیتے ہیں 100 دے دیا 50 دے دیا تو اس کا دینے کا مقصد ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ایک تو ہمیں اجر و ثواب ملے. دوسرا ہم سنتے رہتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں آتا ہے جی کہ جو بندہ صدقہ دیتا ہے اس کی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ مال کے اندر اولاد کے اندر برکت دیتا ہے اس کو بری موت سے بچا لیتا ہے. حادثاتی طور پہ جو عام طور پہ ناگہانی آفات جیسے آسمانی بجلی گرتی ہے یا کوئی جل کے مر جاتا ہے ایکسیڈنٹ اس طرح کی جتنی بھی اچانک موتیں
ان سے اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے حفاظت فرماتے ہیں. تو یہ جو فطرانہ ہم کہتے ہیں نا، یہ صرف فطرانہ ہمارے عرف عام میں مشہور ہے کہ فطرانہ یا فطر. یہ فطر اس کا نہیں ہے، اس کا پورا جو طریقہ وہ ہے صدقہ فطر. اس کا جو علماء نے نام رکھا ہے وہ رکھا ہے صدقہ فطر. صدقہ کا مطلب جو میں نے آپ کو ابھی سمجھا دیا کہ اس سے کسی اللہ کے نام پہ دینا. لیکن جب فطر کا نام آئے گا تو فطر جو ہے، فطر کی جو تعریف علماء کرام نے جو لکھی ہے، وہ مجموعہ انہوں نے لکھا، اس کا یہ ہے کہ فطر کہتے ہیں افطار سے. جیسے افطار کے اندر ہم کہتے ہیں کہ پورا دن ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد شام کے ٹائم ہم افطاری کرتے ہیں، روزہ کو افطار کرتے ہیں یعنی کھولتے ہیں عام ہمارے سادہ لفظ میں. تو فطر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صدقہ فطر ایسا صدقہ جو روزے کی حالت کے اندر انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے، اور اس شخص ہر مسلمان کے اوپر یہ ضروری ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسے حدیث پاک کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ پوری رات کھڑے رہتے ہیں اللہ کے سامنے، لیکن ان کا کھڑا ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے ان کے کھڑے ہونے کا، جاگنے کا ان کو اجر و ثواب نہیں ملتا. اسی طرح بہت سارے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پورا دن بھوکا پیاسا تو رہتے ہیں، لیکن ان کو جو اجر و ثواب، جو اہمیت، جو اس کا اجر ہے وہ نہیں ملتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو صدقہ جو انسان روزہ رکھتا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے شروع میں ایک قرآن کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کیسے فرض کیے گئے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں سے مراد پہلے امتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کے اوپر، ان کی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت بتا رہے ہیں. جب قرآن کے اندر آیت کی صورت میں جب آ جائے تو وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کے اندر نہ انسان کمی بیشی کر سکتا ہے نہ اس کا انکار کر سکتا ہے. تو یہ جب اللہ نے حکم دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ حدیث کی روشنی میں یہ بھی بتایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، بھوکا رہنے کا نام پیاسا رہنے کا اور بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ جب تم روزہ رکھتے ہو تو تمہارے جو ہے وہ بھوکا رہنے کا نام بھی روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کانوں کا اور ہاتھوں کا کیا سمجھ؟ تو فرمایا ہاتھوں سے غلط چیز کو نہ پکڑو، کانوں سے غلط بات نہ سنو، غلط کام نہ سنو، ناچ گانا، غیبت، چغل خوری، ان سب چیزوں سے بچو، یہ کان گئے. اور زبان سے ایسا کہ کوئی ایسی بات نہ کرو کہ جو روزے کے مخالف ہو، جس سے آپ کے روزے کے اندر اثر پڑے. تو یہ جو صدقہ فطر ہے اس کا تعلق اس روزے کے ساتھ ہے. صدقہ فطر اس لیے دیا جاتا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو ضروری نہیں انسان خطا کا پتلا ہے، ہر انسان ہے، سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء سے کوئی گناہ سرزد ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں. لیکن جو ہم جیسے عام مسلمان ہیں، چاہے وہ حافظ ہے، قاری ہے، لیکن ہم ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، روزے کے اندر حالت میں بھی ہو سکتی ہے، جان بوجھ کے بھی ہو سکتی ہے، اور جان بوجھ کے نہ بھی بندہ سوچے خود اسی طرح بھی ہو سکتی ہے. تو جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا حل نکالا ہے کہ جب آپ لوگ صدقہ فطر دیتے ہو تو صدقہ فطر دینے کی وجہ سے آپ کے روزے کے اندر جو کمی کوتاہی ہے وہ اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے. یعنی کہ آپ کے کہنے مطابق روزے میں جو کمیاں کوتاہیاں وغیرہ آ جاتی ہیں وہ صدقہ تو فطر ادا کرنے سے وہ دور ہو جاتی ہیں. بالکل، کیونکہ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابن عباس غالباً ان سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان ختم ہوتا ہے تو روزے جو ہے نا، روزے انسان کے روزے وہ عرش اور فرش یعنی زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، یعنی درمیان میں رکے رہتے ہیں. جب وہ انسان صدقہ فطر عطا کرتا ہے نا تو وہ اس کے روزے اللہ کے ہاں پہنچ جاتے ہیں. آپ صاحب ماشاء اللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے روزے کی تعریف بتائی. آپ صاحب یہ بتائیں کہ فطرانہ کن لوگوں پر دینا ضروری ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ فطرانہ فرض ہے، واجب ہے، اور اس کے بتائیں کہ فطرانہ کن لوگوں پر دینا ضروری ہے؟ جی، جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ فطرانہ جو ہے نا صدقہ، اس کا کہتے ہیں صدقہ یہ مسلمان ہر دے تو اچھا ہے. یعنی جس شخص نے روزے رکھے ہیں چاہے نہ رکھے ہو، صدقہ فطر لازمی دے، کیونکہ یہ روزے کے اندر کمی کوتاہی کا کفارہ ہے. یہ کن کو دینا چاہیے اور کون لوگ اس کو لے سکتے ہیں، یہ تفصیل ہے. یہ تفصیل اس طرح ہے کہ دینے میں تو ہر مسلمان دے، ٹھیک ہے، ہر مسلمان دے. اور کن کو دے؟ اسلام کے اندر دو اصول ہیں، ایک اصول، ایک فروع. اصول فروع کا مطلب یہ ہے، اصول یعنی
مثلا میں ہوں، میرے والدین باپ دادا اسی طرح جو اوپر میرے جا رہے جن سے میں پیدا ہوں، جی تو میرے والدین پیدا ہوئے، ان کو ہم نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اچھا نہ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اچھا اچھا اسی طرح جو میری اولاد آ گئی، جی جیسے میری بیٹی ہے، بیٹے ہیں، آگے ان کے میرے اولاد کے جو آگے اولاد ہے، جی یعنی جن کی میں اولاد ہوں، وہ مختصر لفظوں میں جن کی میں اولاد ہوں یا جو میری اولاد ہے، جی ان کو ہم صدقہ فطر نہ دے سکتے ہیں نہ ان سے لے سکتے نہ ہیں۔ لے سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ صاحب بہت اچھے طریقے سے۔ اب صاحب یہ تک فطرانہ کب دینا ضروری ہوتا ہے؟ اس کا کوئی خاص وقت مقرر ہے؟ جی بالکل، فطرانے کا جو وقت ہے نا، جی وہ عید کی نماز سے پہلے اس کی لیکن بات سے اس کے اندر اگر تفصیل دیکھی جائے تو اس کے اندر کچھ تفصیل اس طرح کی ہے کہ صدقہ فطر دینے کا مقصد یہ ہے، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم غریب لوگوں کا دیتے ہیں، جی غریب لوگ۔ بے شک یعنی جو مستحق ہے، مسکین ہے، فقیر ہیں۔ اسی طرح جو اگر اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ کسی مستحق کو دے رہے ہو، صدقہ دے رہے ہو، زکوٰۃ کچھ بھی مدد کر رہے ہو، تو اگر آپ ان سے بہتر اگر اپنے رشتہ داروں میں تلاش کر کے دے رہے ہو جی تو یہ آپ کو دوہرا اجر ملے گا، دورہ کر مجھے ڈبل اجر ملے گا۔ بے کیوں؟ شک۔ ایک صدقہ فطر کا، صحیح۔ دوسرا صلہ ہمدردی کا۔ الحمدللہ۔ لیکن اگر آپ کو نہیں مل رہے، آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، تو جو آپ نے سوال پوچھا کہ کب تک دینا چاہیے، جی کس وقت، ویسے تو علماء نے لکھا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے دے دو، دے دو لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس سے بھی پہلے دے دیں۔ جی اس کی وجہ ایک بیان کی گئی، وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کو ہم دے رہے ہیں مسکین فقیر سمجھ کے، جی ظاہری بات ہے ہم ان کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں۔ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو جب ہم ان کو عید سے 1 گھنٹہ پہلے دیں گے تو اس دن نہ بازار کھلے ہوتے ہیں، ہاں نہ دکانیں کھلی ہوتی بے ہیں، شک۔ نہ وہ کوئی اپنا راشن خرید سکتے ہیں، نہ اپنے پہننے کے لیے کپڑے خرید سکتے ہیں۔ دے سکتے ہیں۔ تو اگر اس سے پہلے 5 دن 10 دن پہلے دے دیں گے، آخری عشرے میں دے دیں گے۔ جی ایک تو رمضان المبارک میں آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو فرض ہے نا، اللہ تعالیٰ ایک فرض کا جو ثواب ہے وہ 70 فرائض کے برابر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نفل جو ہے نفل سبحان اس کا اللہ تعالیٰ فرض کے برابر ثواب کر دیتے ہیں۔ سبحان تو جب ہم اس عشرے میں دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں 70 گنا زیادہ اجر دے گا۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم جب چند دن پہلے دیں گے تو ان چند دن پہلے دینے کی وجہ سے وہ خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکے، کپڑے پہن سکیں گے۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے۔ اور دوسری وجہ جو اجر و ثواب کی بات ہے، علماء نے یہاں تک ایک امت کو سمجھانے کے لیے یہاں تک لکھا ہے کہ جب ایک آدمی عید تک نہیں دیتا، ایک تو ہے نا ایک آدمی نے دے دیا، ایک آدمی دیتا ہی نہیں، دیتا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ مت سوچئے کہ عید کی نماز گزر گئی تو یہ ہمارے ذمہ سے ساکت ہو گیا، ساکت نہیں ہوگا، یہ ادا ہی رہے گا، بعد میں بھی آپ کو دینا پڑے گا، لیکن اس کا نقصان یہ آپ کے ذمہ آپ ادا کر رہے ہیں، ذمہ واجب ہے، واجب ہے۔ اگر عید کی نماز گزر گئی اس سے پہلے دے دیا تو آپ کو اجر و ثواب پورا ملے گا، لیکن اگر عید کی نماز گزر گئی اس کے بعد آپ کے ذمہ واجب تو رہے گا لیکن اجر و ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ اب صاحب جس طرح میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں، میں کسی وجہ سے اس کی قابل نہیں ہوں کہ میں فطرانہ ادا کر سکوں، تو کیا میری بیوی، میرے کوئی بیٹا بیٹی یا میرے والدین میں سے کوئی بطور سربراہ اپنا صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے یا گھر کے سربراہ کو دینا ضروری ہے؟ دیکھیں گھر کے سربراہ جو ہے نا اس کے لیے نابالغ جو اولاد ہے نا ان کا وہ دے سکتا ہے، وہ دے سکتا ہے۔ عید سے پہلے اگر بچہ پیدا ہوا نا اس کا بھی فطرانہ ضروری ہے، عید سے پہلے ہو، لیکن وہ نابالغ بچوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو بالغ ہے وہ اپنا دے گی، یعنی میاں بیوی کا نہیں، بیوی کے ذمہ میاں کا نہیں، وہ اپنا۔ لیکن اگر یہ شرط ہے کہ اگر دے دیا پھر ادا ہو جائے گا۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ جو نابالغ اولاد کی طرف سے دیا جاتا ہے، ایک نابالغ اولاد کی طرف سے سربراہ دے رہا ہے، بعض جگہ ایسے بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو نابالغ اولاد ہوتی ہے وہ صاحب حیثیت ہوتی ہے، مثلا ان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، یا جس طرح کوئی آدمی بہت زیادہ امیر ہے اس کی اولاد اس میں برابر کی شریک ہوتی ہے، تو اس صورت میں اگر وہ خود دینا چاہے، اگر اس کے والد اگر ان کے مال سے لے کر صدقہ دے دے تب بھی ادا ہو جائے گا۔ اب صاحب سب سے اہم بات، اس مرتبہ صدقۃ الفطر کی رقم کتنی بن رہی ہے؟ فی کا کتنا دے گا؟ دیکھیں یہ صدقہ فطر کی نا 3 قسمیں ہیں، ایک ہے کشمش، اچھا، ایک کشمش کے حساب سے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک جو کے حساب سے دیا جاتا ہے، جی ایک گندم کے حساب سے دیا جاتا ہے،
لیکن جب ہم دیکھیں گے جس علاقے میں جو چیز زیادہ استعمال ہو رہی ہے، جی یعنی ہم جو گھروں میں عام طور پہ گندم زیادہ استعمال جی کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جی جی تو ہم گندم کے حساب سے دیں گے. جی لیکن یہ جو قید لگائی گئی ہے کشمش، کھجور، جو ان کی، یہ اس صاحب حیثیت جو آدمی بہت زیادہ مال دولت والا ہے، اس کے لیے حکم یہ نہیں ہے کہ وہ گندم کے حساب سے دے، وہ کشمش کے حساب سے دے گا، جی کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دولت دی ہے، تو اس کے اوپر زیادہ فرض ہے کہ وہ غریبوں کی زیادہ مدد کرے. جو متوسط طبقہ ہے، درمیان والے جو مڈل کلاس لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق گندم 2.25 سیر جو ہے نا، ہر علاقے میں گندم کا ریٹ مختلف ہوتا ہے. 2.25 سیر اس کا ایک وزن ہوتا ہے، جی اس کی قیمت کے مقدار کے برابر دینا چاہیے. اور جہاں اس وقت جو علماء کرام نے مختص کی ہے وہ 150 اور 160 150 160 جی، فی کس 160 کم از کم دے رہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر زیادہ دیں گے تو ثواب ملے گا، جی. تو کم دیں گے تو جتنی مقدار کرے گی وہ تو ہو جائے گا، جی. لیکن احتیاطاً زیادہ دے دینا چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ صاحب آپ سے ماشاء اللہ آپ بڑے اچھے طریقے سے ہمارے سننے والے کو صدقۃ الفطر کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں. ربیع الحسن صاحب ماشاء اللہ خوبصورت آواز، ماشاء اللہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، اور کلام بھی آپ بڑے اچھے طریقے سے سنا رہے ہیں، تو خوبصورت نعتیہ کلام سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ادب یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے، ادب یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے، تو سب لبوں پہ درود و سلام آ جائے. ہاں رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں. آس میری سرے حشر و قبر میں، آس میری سرے حشر و قبر میں، پہلی اور آخری آپ ہیں، آپ ہیں پہلی اور آخری، آپ ہیں، آپ ہیں. کون ہوگا امام میں صفِ انبیاء، کون ہوگا امام میں صفِ انبیاء، بولے سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں بولے سارے نبی، آپ ہیں، آپ ہیں. اور میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، کیوں ہو مجھ کو کمی، آپ ہیں، آپ ہیں، کیوں ہو مجھ
کو کمی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ربی رسول صاحب ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام آپ نے سنایا۔ آغا صاحب ماشاء اللہ، اس حوالے سے آپ تھوڑا سا پہلے بتا چکے ہیں، لیکن میں آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گا کہ صدقۃ الفطر واجب ہونے کا صحیح وقت کون سا ہے؟ جی، صدقۃ فطرانہ جو ہے فطرانہ یہ رمضان المبارک کے اندر ہی ہوتا ہے، جی کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب انسان روزے رکھتا ہے، یہ اس کی جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کا ایک کفارے کے طور پر، جی جی لیکن اس کا میں نے آگے عرض کی کہ عید سے پہلے جی اس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے ہے۔ تاکہ مستحق لوگوں تک پہنچ سکے اور وہ اپنی خوشیوں کے لے کر ہماری خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ آپ صاحب، صدقۃ الفطر صرف روپے پیسے سے ہی دیا جا سکتا ہے یا کسی اور چیز کی صورت میں بھی یہ دیا جا سکتا ہے؟ ماشاء اللہ، دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یہ ہمارے یہاں بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ وہ صدقہ فطر کو صرف پیسے ہی سمجھتے ہیں۔ جی حالانکہ صدقہ فطر کی میں نے آپ سے عرض کی کہ کشمش کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اناج جو انسان کی ضرورت جی وہ دے سکتے ہیں، لیکن پیسے اس لیے دیے جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوں، لیکن صدقہ فطر جب بھی دیں، یہ ایک ذہن میں بات رکھیں کہ صدقہ فطر جب بھی کسی کو دیں اس کو مالک بنانے کی نیت سے دیں، تب آپ کا صدقہ فطر ادا ہو۔ بڑی بات ہو، ماشاء اللہ۔ اور صاحب، صدقۃ الفطر واجب ہونے کی شرائط کون سی ہیں؟ جی، جو شرائط زکوٰۃ کے فرض ہونے کی انسان کے اوپر ہے وہی صدقہ فطر کی، جی لیکن کچھ تھوڑا سا فرق ہے ان کے اندر۔ زکوٰۃ کا یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے، صدقہ فطر کے لیے سال کا ضروری نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ عید سے پہلے اگر کوئی کسی کے ہاں اولاد پیدا ہوئی تو وہ تو ایک دن کا ہے، اس کا بھی صدقہ فطر دینا ضروری ہے۔ تو اس لیے صدقہ فطر جو ہے نا، اس کے لیے شرائط سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ بس علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس آدمی کے پاس ایک دن کا کھانا، صبح شام کا کھانا اس کے گھر میں موجود ہو، جس آدمی کے گھر میں اس کے ایک وقت کا، ایک دن کا صبح شام کا کھانا موجود ہو، اس کو صدقہ فطر دینا چاہیے۔ اور صاحب، کسی بھی شخص کے اس کے ذمہ جو بھی واجب الادا رقم بنتی ہے جو فطرانے کی، وہ ایک ہی بندے کو، ایک ہی شخص کو دے بہتر ہے یا مختلف لوگوں میں تقسیم کر دے وہ زیادہ افضل ہے؟ جی، ایک کو آپ دے سکتے ہیں جی، لیکن اگر زیادہ کے اوپر تقسیم کریں گے تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ جی، ایک شخص کو دیں گے ایک کی ضرورت پوری ہوگی۔ جی، اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ کو باقیتاً، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ خود تلاش کر کے دیں۔ جی، بعض لوگ ایسے ہوتا ہے کہ مثلا جا رہے ہیں کہیں تو جو راستے میں کوئی آیا نظر تو اس کو پکڑا کے چلے گئے، تو یہ نہیں، نیت پہلے کریں، نیت یہ کریں کہ اس کو مالک بنائیں کہ میں اس کو اللہ کے رضا کے لیے یا اللہ کا حکم سمجھ کے صدقہ فطر دے رہا ہوں، اب یہ اس کا مالک ہے، چاہے وہ اس سے گندم خریدے، اناج خریدے، کھان پینے کی ضرورت، خوردن اشیاء خریدے، یا اپنے پہننے کے لیے کپڑے جوتے یا جو بھی اس کی ضرورت ہے وہ اس سے پوری کرے، یہ کرے۔ لیکن ایک شخص کو دیں گے تب بھی ادا ہو جائے گا، اگر زیادہ کو دیں گے تو تب بھی ادا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کو مستحق زیادہ نظر آ رہے ہیں تو آپ ان سب کے اوپر تقسیم کر کے دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور صاحب، کسی شخص کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ فطرانہ ادا کرے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی حالات ایسے آ جاتے ہیں کچھ طریقے سے اس کے پاس رقم آ جاتی ہے، تو عید پڑھنے کے بعد بھی وہ ادا کر سکتا ہے؟ جی بالکل، فطرانہ جو ہے نا اس کے اوپر ایک واجب ہے، جیسے انسان وطر کی نماز ہے وہ وقت پہ نہیں پڑھتا، اب وطر تو واجب ہے، اب یہ تو نہیں عشاء کے فوراً بعد اس نے نہیں پڑھے، آخری وقت تک اس کے پاس ٹائم ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر اگر عید تک نہیں ہے، عید تک جو اجر و ثواب اس کو زیادہ ملنا تھا نا، رمضان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا کئی گنا اجر و ثواب بڑھا دیا تھا، اس سے وہ محروم ہو، باقی اس کے اوپر جو ہے نا واجب رہے گا، وہ جب بھی ادا کرے گا اس کا ادا ہو جائے گا۔ وہ اصل اجر و ثواب کی جو کمی زیادتی ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ اجر و ثواب کا فرق پڑے گا،
باقی عدم ادائیگی کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ آپ صاحب کوئی ایسا شخص جو خود فطرانے کا حقدار ہے، وہ لے بھی رہا ہے، تو کیا وہ اس کے پاس کوئی جو رقم اس کو دیتا ہے، اس کے بعد جو تھوڑی بہت بن جاتی ہے، اس کے اپنے ذمہ جو فطرانہ اس کے اپنے ذمہ واجب ہے، وہ اپنے بچوں کو دے سکتا ہے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص لے رہا ہے فطرہ، جی جی، وہ یا تو لے سکتا ہے یا دے سکتا ہے، یا لے سکتا ہے یا دے سکتا ہے؟ کیونکہ جو مستحق ہوتے ہیں نا جی، وہ صرف لے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اچھا، دینے والا صاحب حیثیت ہونا لازمی ہے۔ ہونا ضروری ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ اپنی اولاد کو دینے کی، جی تو میں نے آپ سے عرض کی کہ جو انسان کے دو طرح کے تعلق ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے والدین کے ساتھ اوپر کی طرف، جی جی، ایک ہوتا ہے نیچے کی نیچے طرف، کی طرف۔ یعنی اپنی اولاد کی طرف۔ جی۔ والدین کی طرف جو والد ہو گیا، والدہ ہوگی، اسی طرح دادا، اس طرح جتنا اوپر سلسلہ جا رہا ہے، ان کو نہیں دے، نہ ان کو دے سکتا ہے نہ ان سے لے سکتا ہے۔ اسی طرح جو اس کے آگے سلسلہ چاہتا ہے، جو اولاد ہے اس کی، جی۔ تو یہ جس طرح اپنے والدین کو دے نہیں سکتا، لے نہیں سکتا، اسی طرح اپنی اولاد کا بھی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے رشتہ دار ہیں، جی، خالہ ہے، ماموں ہے، بھائی ہے، یہ بھائی کو بھی دے سکتا ہے، اچھا، لیکن اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا۔ نہیں جیسا آواز زبر خطاب امام مسجد کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے؟ جی اگر امام مسجد کو دیں تو وہ آپ کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو قرآن کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، ان کی تنخواہیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں، جی جی، بہت تھوڑی محدود ہوتی ہے۔ وہ یہ بات اتنی مشکل سے گزارا کرتے ہیں، جی۔ اور ان کا اس کے اوپر ان کی استقامت دیکھیے جو کہ وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے۔ نہیں کہہ سکتے۔ وہ صرف اس وجہ سے نہیں کہتے کہ یہ ہمارے پیچھے ہم ان کے امام ہیں، ہم ان کو قرآن کی تعلیم، وہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صبر، تحمل اور برداشت، بردباری، اور ان کے اندر بہت زیادہ یہ چیزیں آ چکی ہیں۔ جی، لیکن اگر ایسے لوگوں کو دیں گے تو آپ کو اجر و ثواب زیادہ ملے گا، کیونکہ وہ ایک تو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرا وہ آپ کے علاقے کی اندر اللہ تعالیٰ کے دین کی روشنی کو پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس وہ مستحق لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، جی صحیح کہ وہ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے، کسی سے لینے میں بھی وہ اپنی شرم محسوس کرتے ہیں۔ بات۔ تو باقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو کسی طرح کسی ذریعے سے مانگ بھی لیتے ہیں، لے بھی لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو دیا جائے۔ اور اسی لیے کہا ہے نا کہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کو تلاش کریں، تلاش کر کے دیں، جی، تاکہ اصل مال صحیح مستحق حقدار تک پہنچے۔ جی، ماشاء اللہ، بہت اچھی۔ اب صاحب صدقۃ الفطر سال میں صرف ایک دفعہ ہی لازمی ہوتا ہے؟ جی جس طرح یہ رمضان کے روزے سال کے بعد آتے ہیں نا، جی، اسی طرح صدقہ فطر رمضان میں ہی، صدقہ عید الفطر ایک سال کے بعد آتی ہے، اسی طرح یہ اس کا تعلق بھی اسی رمضان اور عید کے ساتھ ہے، ان کے درمیان اس کا وقت آتا ہے، تو یہ سال کے بعد اس کے دوران جب بھی وقت آئے گا اسی وقت یہ واجب ہے۔ اب صاحب جس شخص نے پورا ماہ رمضان میں روزے ایک روزہ بھی نہیں رکھا، کیا اس پر بھی فطرانہ واجب ہے؟ دیکھیں یہ روزہ رکھنے کے ایک الگ حکم ہے، اچھا، فطرانے کا ایک الگ حکم ہے، یعنی جو شخص روزہ رکھ رہا ہے وہ اس کے اوپر فرض ہے، فرض، یہ واجب ہے۔ جی، اب فرض اس کی فرضیت اپنی جگہ ہے، مثلا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اب ہر مسلمان کے اوپر نماز فرض ہے، فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، نماز کے بعد جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد وہ دائرہ اسلام میں آتا ہے تو اس کے اوپر سب سے پہلی چیز نماز فرض ہوتی ہے۔ نماز فرض ہوتی ہے، نماز کے بعد اس کے بعد سب سے بعد جو اس کے اوپر چیز فرض ہوتی ہے وہ روزہ ہوتا ہے۔ روزہ، اگر وہ یہ نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، تو وہ مسلمان باقی ہے، نماز باقی ہے، اس کو گناہ گار تو ہے، اس کی وعیدیں بہت سخت ہے۔ قرآن حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نرم دل، سخی اور مہربان، مشفق، مہربان دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق، اتنے مہربان ہیں اپنی امت کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو شہید کرنے والا رحیہ قلبی، جی، ان کو شہید کیا، اور صرف شہید نہیں کیا، جی، شہید کرنے کے بعد ان کا سینہ چاک کیا، اللہ اکبر، کلیجہ نکالا، اس کو چبایا، اللہ، پھر ان کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹا گیا، ہونٹ کاٹے گئے۔ اللہ اکبر، اتنا ظلم کرنے کے بعد جب وہ دربار رسالت میں آتا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ صرف معاف فرمایا بلکہ اپنے صحابی کے اندر، دائرہ صحابیت کے اندر اس کو شرف قبولیت بخشی۔ اتنی بڑی فضیلت ہونے کے باوجود جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درگزر کیا، جی، لیکن جب نماز کے بارے میں آیا تو فرمایا
کہ جو شخص لوگ نماز نہیں پڑھتے نا، جی میرا دل کرتا ہے کہ میں لکڑیاں کٹھی کروں اللہ جنگل سے خود اللہ اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو یہ نماز ایک الگ چیز ہے۔ اسی طرح روزے جو ہیں وہ اپنی جگہ فرض ہیں۔ جو شخص روزے نہیں رکھتا اس کے اوپر روزے کا گناہ تو ہوگا، تو لیکن اس کے اوپر یہ روزے کی فرضیت الگ ہے، الگ ہے، صدقہ فطر اس کے اوپر الگ سے ہے، اللہ یہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ آپ زبر خطاب فطرانہ صرف مقررہ عد میں ہی دیا جا سکتا ہے یا آپ اس سے بڑھ کر بھی اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو، صاحب حیثیت لوگوں کو، اگر اس کو توفیق دی ہے تو یہ علماء کرام نے ایک جو اسلام نے ایک حد مقرر کی ہے کہ اس حد تک اس سے کم نہیں دے سکتے، یعنی کم کی ہے شرط ہے کہ اس سے کم نہیں، کم از کم اتنا ہے، کم از کم اتنا، زیادہ کی کوئی حد زیادہ نہیں۔ کوئی یاد نہیں۔ اگر کوئی شخص دیتا ہے تو وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب اسی بنسبت زیادہ ملے گا، اس کو کم نہیں کر سکتے، یعنی کہ حد مقرر کی ہے کہ اتنا 160، یہاں مقامی علماء کرام نے کم و بیش 160 مقرر کی ہے، لیکن اگر کوئی شخص 200 روپیہ دینا چاہتا ہے تو وہ زیادہ اس کے صدقہ کے طور پہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ حضرین، حافظ ظفر رشید صاحب ہمیں فطرانہ کے مسائل کے حوالے سے بڑے اچھے طریقے سے آگاہ فرما رہے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو ہمارے خوبصورت آواز کے معلق نعت خوان ربیع الاسد ابھی موجود ہیں، اور ان سے گزارش کریں گے کہ مزید کوئی خوبصورت نعت جو آپ کو دل میں اچھی لگتی ہے وہ سنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ صاحب۔ حافظ ظفر رشید صاحب، عید کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے؟ جی بالکل، عید کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے۔ جی، اگر امام صاحب کے ساتھ کوئی ایک شخص بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا جماعت کی جی، تو ان کی جماعت ادا ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ۔ حضرت عید الفطر کا خطبہ پڑھانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ خطبہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ویسے جمعہ کے اور اس کے تھوڑا سا فرق ہے۔ جی، جمعے کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے جس طرح ہم جاتے ہیں، پہلے امام صاحب جو ہیں وہ خطیب صاحب وہ مسائل بیان کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، اس کے بعد وہ خطبے پڑھتے ہیں دو خطبے پڑھنے کے بعد وہ نماز پڑھاتے ہیں، نماز کے بعد وہ دعا پڑھاتے ہیں۔ عید کے اندر یہ چیز تھوڑی سی آگے پیچھے ہے، اس طرح ہے کہ پہلے تقریر ہوتی ہے، تقریر ہونے کے بعد جمعے کے اندر اذان اور اقامت ہوتی ہے، اس میں اذان اور اقامت نہیں ہے، اذان بھی نہیں ہے، اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں عید پڑھنے کے لیے، اور عید پڑھی جاتی ہے جب تو عید پڑھنے کے بعد فوراً
2 خطبے ہوتے ہیں، جی اس کے اندر تشریق بھی پڑھی جاتی ہے، تکبیر تشریق، اور دیگر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے. اور خطبہ جو ہے نا وہ مضمون یہی ہے کہ پہلا خطبے کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے. دوسرا امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں کو اچھی باتوں کی ترغیب دینا اور بری باتوں سے منع کرنا. برابر. تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ تیسرے نمبر پہ جو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا کہ کوئی مجلس ایسی نہیں ہو کہ ہر مجلس میں ایک بار درود شریف پڑھنا ضروری ہے. ضروری ہے. تو یہ 3 چیزیں ہوں گی. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ لاسٹ میں ہمارے یہاں دیکھنے میں آیا ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں عید کے لیے، یا تو وہ بالکل قریب ٹائم پہ جاتے ہیں، اور جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا وہ خطبے چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو باہر سے جوتے گرنے کی ٹھپ ٹھپ کی آواز آ رہی ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی نامناسب بات ہے، کیونکہ خطبے سننے واجب ہیں. واجب ہے. اب یہ 2 خطبے سنیں، اور اس کے اندر آرام سے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ ادب سے بیٹھ کر آپ سنیں. لیکن اس کے اندر ایک اور غلط فہمی بھی ہے لوگوں کے اندر کہ بعض جمعے کے اندر یا عید کے اندر جو لوگ خطبے کے دوران بیٹھے تھے، اگر تو آپ بیٹھے ہیں ایسے ہاتھ باندھیں یا ایسے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ ایسے بیٹھنا ہے یا ایسے. لیکن اگر کوئی شخص ایسے بیٹھتا ہے پہلے خطبے میں، دوسرے میں ایسے بیٹھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں ایسے بیٹھ کر ایسے بیٹھوں گا کہ مجھے 2 رکعت، بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب، تو یہ ثواب نہیں ملے گا. کیونکہ نماز کے لیے شرائط جو ہے نا وہ تکبیر تحریم ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد قیام ہے، رکوع ہے، سجود، اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو یہ طریقہ ہے. آفت رشید صاحب، نماز عید کی قضا ہے؟ نہیں، نماز عید کا ٹائم ہوتا ہے، وہ گزر جائے تو اس کے بعد قضا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آفت صاحب، آپ کو تھوڑی سی مزید تکلیف دوں گا کہ نماز عید کی، عید الفطر کی ادائیگی کا تھوڑا سا طریقہ کار ہمیں بتا دیں. جی، عید کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 2 رکعتوں کی نیت کریں گے جی. سب سے پہلے. تو اگر تو امام صاحب ایک بندہ خود پڑھا رہا ہے جی، تو اس کے لیے نیت تو یہ کی جائے گی کہ میں 2 رکعت نماز عید الفطر جی ماں یا ساتھ 6 تکبیر زائد، جی اس میں 6 تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں، جی. وہ اس کی نیت کریں منہ طرف خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر. اللہ. اگر تو پیچھے کھڑے ہونے والے ہیں تو اس کے اندر یہ چیز وہ اضافہ کریں گے کہ 6 تکبیر زائد جی. پیچھے امام صاحب، امام صاحب. کیونکہ وہ ان کی اقتداء کی نیت کرنا ضروری ہے. جی جی پھر اس کے بعد جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں، جی. ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلے امام صاحب پڑھیں گے ثنا سبحانک اللہم و بحمدک پوری پڑھیں گے. ماشاء اللہ. پھر جب وہ ولا الہ غیرک تک پہنچیں گے تو پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے ہاتھ چھوڑ دیں گے پہلی رکعت میں. جی جی. پھر دوسری تکبیر میں اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے. تیسری تکبیر میں اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیں گے. باندھ رہے ہیں. پھر یہاں آگے جو ہے نا امام صاحب وہ قرات کریں گے اسی طرح جیسے عام نماز پڑھتے ہیں، سورت پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع کریں گے. پھر دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو اب دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی. پہلی رکعت میں پہلے تکبیریں پڑھی تھی 3، اب دوسری رکعت میں پہلے ہوگی قرات پڑھیں گے، پھر سورت پڑھیں گے. پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں زائد جہاں پڑھی جائیں گی. چوتھی تکبیر پہ رکوع میں جا کے باقی جس طرح وہی نماز کا طریقہ تھا اسی طرح نماز پوری کی جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھی بات آپ صاحب نے بتائی. آپ صاحب، عید پڑھنے کے فوراً بعد وہ کون سے ایسے شریعت کے مطابق ایسے کون سے ضروری کام ہیں جو فوری طور پر کرنے بہت ضروری ہیں؟ دیکھیں عید جو ہے نا، عید جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قوم کے لیے عید ہوتی ہے. جی. ہمارے لیے جو عید ہے وہ خوشی کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو وہ دیکھا کہ لوگ خوشی منا رہے ہیں. فرمایا کس چیز کی خوشیاں منا رہے ہو؟ فرمایا جی ہمارے جو ہے نا پہلے سے یہ ایک رسم چلتی آ رہی ہے، اس طرح ہم. فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو دن مقرر کی ہیں، جو عیدیں مقرر کی ہیں، ان کے اوپر خوشی کیوں نہیں مناتے؟ یعنی یہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے. اس خوشی کے موقع پہ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے جب عید پڑی، عید جانے سے ایک ہے عید کے بعد کیا کرنا ہے، ایک ہے عید سے پہلے کیا کرنا ہے. عید سے پہلے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ اٹھیں، غسل کریں. غسل کرنے کے بعد جو اچھے کپڑے ہیں، نئے کپڑے ہیں تو وہ پہن لیں، نہیں تو اچھے سب سے اچھے کپڑے ہیں وہ پہنے، خوشبو لگائیں. اور اگر عید الفطر کے دوران جاتے ہوئے میٹھی چیز مثلا کوئی منہ میٹھا کر کے جائیں، اور جاتے ہوئے
اللہ اکبر کی اسٹائل گاتے جائیں، اور اتنی بلند آواز سے نہ لگائیں بلکہ اتنی لگائیں جو آپ خود سن سکیں، ٹھیک ہے؟ تو جاتے ہوئے جائیں، واپسی پہ راستہ بدل کے اور اسی راستے پہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، تو جاتے ہوئے جب مسجد میں جائیں تو مسجد میں آرام سے بیٹھیں، ادب سے بیٹھیں، مسجد کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے گفتگو سنیں، جو مسائل ہیں وہ سنیں، نماز ادا کریں، نماز ادا کرنے کے فوراً بعد جو اٹھ کے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، یہ ہمارے ہاں کچھ اچھی رسمیں ہیں، یہ مثلاً ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، یہ خوشی کا موقع ہے، خوشی کے موقع پہ ایک دوسرے کو ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مسجد سے باہر نکل کر تو یہ جو دنیا کی باتیں ہیں جب ہم وہاں کھڑے ہو کے کرنا شروع کرتے ہیں، یہ نہیں کرنی چاہیے، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ جو دنیاوی باتیں ہیں یہ مسجد سے باہر نکل کر کرنی چاہیے، مسجد میں جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یا تلاوت یا جو کچھ بھی ہے دین کی بات کی جائے، یہ جو دنیاوی باتیں ہیں کہہ کے مار کے ہنسنا ایک دوسرے کے ساتھ، یہ چیزیں مسجد سے باہر ہونی چاہیے، مسجد میں۔ آپ ماشاء اللہ جس طرح بڑے اچھا موضوع آپ نے چھیڑ دیا ہے، تو اس حوالے سے آپ ایک دو سوال مزید کروں گا کہ وہ کون سی بات ہے جس کی مسجد میں اجازت ہے، مطلب کوئی اس حوالے سے بتا دے کہ آج کل ہر معاملہ مسجد میں ڈسکس ہو رہا ہے، ہر معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے، کیا یہ سب لوگ غلط کر رہے ہیں، یا کون سے ایسے معاملات ہیں کہ جن کو مسجد میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے؟ قرآن و حدیث اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جو بات ہے نا دنیاوی معاملات جتنے بھی ہیں جی وہ تو مسجد سے باہر ہونے چاہیے، جی، لیکن اگر دنیاوی معاملات کے اندر ایسی چیزیں جو جن کا تعلق حقوق العباد سے ہو، جی جی جیسے مثال کے طور کسی بندے کی لڑائی ہو، جی جی، آپ ان دونوں کی صلح کرنا چاہتے ہیں، اچھا، تو صلح کے لیے مسجد کا انتخاب کیا تو یہ صحیح ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد کے ساتھ ساتھ ان کو آپس میں یہ شیطان کو دور کرنا چاہتے ہیں، رحمان کے نزدیک کرنا چاہتے ہیں، جی تو ایسے کام جن کی کچھ نہ کچھ دینی نسبت ملتی ہو ان کی بنسبت، لیکن جن کا معیار بنیادی دنیاوی ہو، جیسے کاروبار ہے، جی ٹھیک ہے، ان کے لین دین ہیں، یہ ساری چیزیں، اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ جاتا ہے مسجد میں جا کے اعلان کرواتا ہے کہ جی میرے حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، میری یہ چیز گم ہو گئی ہے، جس کو ملے، تو فرمایا جو بندہ سننے والا ہے وہ اس کو آگے سے یہ دعا کہ اللہ کرے تجھے نہ ملے، کیونکہ مسجدیں اس لیے نہیں بنی۔ یعنی یہ آپ کی گندم کتنی ہوئی ہے، کتنی بقایا رہے گی، آپ نے کاٹی ہے، ان باتوں کی اجازت بالکل نہیں، بالکل نہیں ہے، یہ دنیاوی ایک معاملات ہے۔ اگر آپ نے کسی کی صلح کروانی ہے، آپ نے کسی کو دین کی طرف متوجہ کرنا ہے یا دینی بات، یعنی کسی کی بھلائی کی بات جو وہ کی جا سکتی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ربیع الاول صاحب، پروگرام کے آخر میں کوئی خوبصورت عرفانہ کلام سنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیدم شاہ وارسی کا کلام ہے۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تو نے آیا میرا دیوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، اور پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا،
بے خود کیے دیتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ صاحب پروگرام کے آخر میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، آپ کوئی کلام داتیہ کلام سنا دے. ماشاء اللہ آپ کی خوبصورت آواز ہے، تو تھوڑا سا بھی چند اشعار کوئی سنا اپنی مرضی کا کوئی بھی. بسم اللہ. میں ایک قطعہ چھوٹا سا بسم اللہ. جی بچپن میں نے یہ بہت ابھی بھی پڑھتا رہتا ہوں. بس ایک قسمت میں میری واہ واہ. چین سے جینا لکھ دے، واہ. سبحان اللہ. ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. سبحان اللہ. ہاں جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، واہ واہ. اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے شاہباگ کے رہنے والے حافظ ظفر رشید صاحب. انہوں نے ماشاءاللہ صدقۃ الفطر کے حوالے سے جو مسائل ہمارے ذہنوں میں موجود تھے بڑے اچھے طریقے سے وہ انہوں نے ہمیں آگاہی فرمائی ہے، اور وہ مسائل ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئے. بہت ساری ایسی باتیں جن کا علم ہمیں نہیں تھا، ماشاءاللہ ان کی حوصلہ افزائی سے، ان کی خوبصورت آواز سے، خوبصورت لہجے سے وہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئے. اور ماشاءاللہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ عید الفطر کے نماز کی ادائیگی جماعت کے حوالے سے، کس طرح جماعت کرائی جاتی ہے، کس طرح مقتدی ہو، کس طرح امام ہو کھڑا ہو، اور کس طرح کون کیا کس کی ذمہ داری بنتی ہے، اس طریقے سے بھی انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آگاہ کیا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ عید کی چھٹیوں میں ہی حافظ آپ کو دوبارہ اپنے پروگرام میں دعوت دیں، اور ان سے مسائل پر نہیں بلکہ ان کا ذاتی انٹرویو کریں گے. ان سے پوچھیں گے کہ آپ مولوی حافظ عالم دین کیوں بنے، کیسے بنے، اس کے پیچھے آپ کے کیا مقاصد کاروبار کار فرما تھے. تو اس حوالے سے ان سے مکمل بات چیت ہوگی. اس کے علاوہ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود تھے خطہ پٹوار کے بہت ہی اچھے معروف سرا خوان ربیع الحسن صاحب. ماشاءاللہ انہوں نے اپنی خوبصورت آواز میں بنیادی خوبصورت کلام سنائے. ناظرین ہم کوشش کریں گے کہ ربیع الحسن صاحب کو بھی دوبارہ کسی موقع پر اپنے پروگرام میں بلائیں. آپ دونوں معتبر شخصیت، دونوں محترم شخصیت، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.